اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان المبارک میں رمضان کے تعلق سے جو آیات اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں اور جو رمضان کے تعلق سے ہمارے خاص ضرورت کی باتیں ہیں وہ اس مجلس میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج بھی رمضان المبارک کے تعلق سے ایک بہت اہم بات عرض کرنے کا ارادہ ہے، اور اس بات کو ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں روزہ رکھنے کے بعد شام میں افطار ہوتی ہے۔ افطار کے تعلق سے بہت ساری باتیں پرسوں بھی میں نے عرض کی تھی۔ آج یہ بتانا ہے کہ افطار ہم اپنے یہاں پر کرتے ہیں، لیکن افطار کا کسی دوسرے کے یہاں پر کرنے کا کیا حکم ہے، کیا آداب ہیں، آپ کس کس کے یہاں پر افطار کر سکتے ہیں اور کیسے آدمی کے یہاں آپ کے لیے افطار کرنے کی اجازت ہے، افطار پارٹیوں میں جانے کا کیا حکم ہے، ایمان والوں نے اگر دعوت کی ہے تو وہاں جانے کا کیا حکم ہے، بعض مرتبہ غیر مسلم بھی افطار پارٹی کراتے ہیں، اس کا حکم شرعی کیا ہے، یہ سب باتیں انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اگر کوئی مسلمان آپ کی افطار کی دعوت کرتا ہے تو بعض لوگوں کا ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ آپ کی دعوت کی کسی آدمی نے تو اب کیا کرتے ہیں، اس کی تحقیق کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے دوستوں سے ملیں گے کہ بھائی یہ حرام تو نہیں کماتا، اس کے تعلق والوں سے ملیں گے، زبردستی کا حرام تلاش کرنا۔ ایک ہوتا ہے کہیں پر حرام ہونا اور ایک ہوتا ہے کہیں پر زبردستی کا حرام تلاش کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ کسی مسلمان کے ساتھ میں بدگمانی شریعت نے پسند نہیں کی ہے۔ جب کوئی مسلمان آپ کی دعوت کر رہا ہے تو ظاہر حال یہی ہے کہ وہ اللہ نے چاہا تو اس کا پیسہ حلال ہی ہوگا، ایک مسلمان کی دعوت۔ لیکن چونکہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر غلطیاں بھی بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور حرام آمدنی کے معاملات بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے تھوڑی بہت تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ضرورت سے زیادہ کھود کرید کرنا، بہت ہی زیادہ تحقیق کے اندر پڑنا، یہ مسلمان کی ادب کے خلاف ہے۔ ضرورت سے زیادہ نہیں، بس موٹا موٹا دیکھ لیا آپ نے، مین چیز دیکھ لی، کسی نے آپ کی دعوت کی، آپ نے پتہ کر لیا بھائی یہ کماتا کہاں سے، پتہ لگا ایک دکان ہے بس اس کی اور اپنا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ ظاہر حال کے اوپر فیصلہ کر کے اور دعوت میں چلے جائیں۔ اب دکان کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ مغرب کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ جاتا ہے، اس جگہ بیٹھتا ہے، وہاں پہ کون سا یہ لین دین کرتا ہے اور وہاں پہ اس کے کیا ٹرانزیکشن ہوتے اور وہاں پہ کیا اس کا مال کا لینا دینا ہوتا، اتنی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر حال دیکھیے، کوئی آدمی اگر ایسا ہے کہ اس نے آپ کی دعوت کی اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں، نہ کماتا نہ دکان نہ کچھ، ماشاءاللہ سے کچھ بھی نہیں کرتا، سارے دن آرام سے ٹہلتا رہتا اور دعوت کر رہا ہے عالیشان، اب تحقیق کی ضرورت ہے کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے، پیسہ پتہ کر لو اور پھر دعوت میں جاؤ۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اللہ کے نبی نے ایک اصول ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں اچھا گمان رکھا کرو، اچھا گمان۔ لیکن اگر کہیں پہ جھول نظر آئے، دیکھیں جہاں پہ گڑبڑی ہوتی ہے نا وہاں لگی کھٹک جاتا ہے مسئلہ،
اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا استفتی قلبہ کا، میرے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، تمہارے دل خود گواہی دے دے گا کہ معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جہاں کہیں حرام ہوگا ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کھٹک پیدا نہ ہو، ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کا نیٹ ورک کام کرے گا اور اندازہ لگے گا کہ ہاں یہاں پہ حرام آ رہا ہے، تو ٹھیک ہے بچ جائیں۔ لیکن جہاں پہ نہیں نظر آ رہا اور دیکھنے میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ آدمی محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کما رہا ہے، اور پھر یہ ہماری دعوت کر رہا ہے، چلے جائیں، زیادہ پھر وہاں پہ بدگمانی یا تحقیق کے اندر پڑنا یا مسلمان کے ادب کے خلاف ہے۔ تو پہلی چیز اس وقت میں یہ عرض کرنی ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیک گمان رکھیے، اگر کسی کے اندر کچھ جھول نظر ہی آ رہا ہے تب پھر اس کی تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی ہمیں ذریعہ آمدنی نہیں نظر آ رہا اور دعوت اس نے خوب دبا کے کر رکھی ہیں، افطار پارٹیاں بڑھیا والی کر رکھی ہیں، تو پھر تحقیق کر لو، لیکن بنا وجہ کسی کے زیادہ معاملات کے اندر تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے۔ شریعت اسے پسند نہیں کرتی اور مسلمان سے نیک گمان رکھنے کا حکم عطا کیا۔ نیک گمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوپر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ ایک صاحب تھے، ان کی اہلیہ ان سے کہنے لگی کہ یار آپ بڑے سوکھے مزاج کے آدمی ہو، روکھے مزاج کے، دیکھو سامنے حاجی صاحب رہتے ہیں ہمارے، حاجی صاحب اپنی اہلیہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے ایسے؟ ہمارے گھر کے سامنے کون رہتے ہیں؟ حاجی ہو یا کوئی بھی ہو، بہرحال ایک مثال ہے۔ کہا کہ سامنے حاجی صاحب رہتے ہیں اور کتنی محبت کرتے ہیں اپنی بیگم سے، آپ نہیں کر سکتے اس طرح سے؟ تو شوہر کا جواب سنیے، کہنے لگا کیا کہوں، دیکھو بیگم صاحبہ دل تو میرا بھی بہت کرتا ہے کہ میں بھی اسی انداز میں محبت کروں جیسی حاجی صاحب کرتے ہیں، لیکن ڈر ہے حاجی صاحب سے پٹنے کا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں بھی ویسی ہی محبت کروں جیسی کون کر رہا ہے؟ حاجی صاحب کر رہے ہیں، لیکن ڈر ہے مجھے حاجی صاحب سے پٹنے کا۔ ارے سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں آپ؟ یا روزے میں معاملہ وہ چل رہا ہے؟ یعنی وہ بیچاری کہہ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ میں ایسی محبت کیا کیجیے، اور اس آدمی کے دماغ میں چل رہا ہے کہ شاید میری بیگم یہ کہہ رہی ہے کہ جیسی محبت حاجی صاحب اپنی بیوی سے کرتے ہیں تم بھی ویسی اس سے کرو نا۔ تو اس نے کہا دل تو میرا بھی بہت کر رہا ہے لیکن حاجی پیٹے گا بہت مجھے۔ اتنا زیادہ حسن ظن اتنا بھی صحیح نہیں ہے، نیک گمان رکھنے کی لمٹس ہیں، اتنی بھی زیادہ صحیح نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آدمی اس بات کا دھیان رکھے اور نیک گمان رکھے مسلمان کے ساتھ میں، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے ہم نے اعتماد کر لیا اور بھروسہ کر لیا اور ہم کہیں پہ پوچھنے کی زحمت بھی نہ کریں کہ یہ کماتا کیا ہے۔ کچھ تو ذریعہ ہے آمدنی پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ ذکر کرنی ہے کہ افطاری کے تعلق سے بعض مرتبہ ایسے لوگ آپ کی دعوت کریں گے جو ماشاءاللہ خود روزہ نہیں رکھتے، خود کے روزے نہیں ہیں اور پورے نگینے کی دعوت کر رکھی ہے، پورے شہر بھر کو بلا رکھا ہے، اور جناب خود دوپہر کے اندر کھانے کھا رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ یہ مسئلہ سمجھ لینا سارے لوگ اچھی طرح کہ اگر افطار کی دعوت کرنے والا کوئی مسلمان ہے، سمجھ لیں اچھی طرح، اگر افطار کی دعوت کرنے والا کوئی مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود وہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ رہا ہے، کوئی عذر بھی نہیں اس کو اور روزہ چھوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا، ایسے کی دعوت نہیں قبول کرنی۔ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے کا ارشاد گرامی صحابی نقل فرما رہے، نہا عن اجابت دعوت الفاسقین، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فاسق آدمی،
فاسق کس کو بولا جاتا ہے؟ جو گناہ کبیرہ بالکل بغیر کسی ڈر کے کرتا ہو. روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے بغیر کسی عذر کے، اور وہ آرام سے چھوڑ رہا ہے، ایسا آدمی فاسق ہے، اور فاسق کی دعوت کا قبول کرنا غلط ہے. یہ حضور علیہ السلام کا فتویٰ ہے. تو اس لیے جب آپ کو دعوت میں بلایا جائے، اگر دعوت کرنے والا مسلمان ہے تو اس کے لیے خود بھی روزے کا احترام ضروری ہے. اگر وہ آدمی خود اپنے روزے کا احترام نہیں کر رہا، اہتمام نہیں کر رہا، تو پھر آپ اس کی دعوت کو قبول نہ کریں اور ایسے آدمی کے یہاں دعوت میں نہ جایا کریں. اور واقعی میں مجھے تو اپنے طور پر بہت ہی ڈر لگتا ہے ان سب معاملات کے اعتبار سے. روزہ افطار اس کے اندر کہیں پر شرکت اس زمانے کے اندر بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. پتہ نہیں کہاں پہ کیا معاملہ ہو، کیا مسئلہ کہیں پر پیدا ہو جائے، اور کس کا اپنا معاملہ کیا چل رہا ہے. اس لیے احتیاط کریں، اور اگر قبول کریں آپ تو پھر ان باتوں کا دھیان کرتے ہوئے کہ آمدنی کے سلسلے کیا ہیں، حلال کیا بندوبست ہے یا نہیں ہے، اور خود اس کا عمل روزے کے اوپر ہے یا نہیں ہے. گھر کے اندر دوپہر میں 1 بجے کوکر میں سیٹیاں تو نہیں لگتی اس کے گھر میں، تو اگر ایسا معاملہ ہو کہ دوپہر کے 1:30 بجے اسٹو بن رہا ہے ان کے گھر میں اور 2:30 بجے دسترخوان پہ مرغا چل رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے یہاں شام میں دعوت میں افطار میں نہیں جانا چاہیے. حضور نے منع فرمایا. یہ بہت خاص چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو، ہم دیکھیں عجیب پارٹی موٹی ہے، اور اگر ان کی دعوت ہم نے قبول نہ کی تو ناراض ہو جائیں گے، بڑے آدمی ہیں، اس لیے دعوت قبول کرنی پڑے گی. اب چاہے حرکتیں اس کی کچھ بھی ہوں، ہمیں پریشانی نہیں، کیونکہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے ماشاءاللہ بڑھیا بڑھیا مال، تو وہ جانا چاہیے. اب کیسے جا رہا ہے وہ اللہ جانے. اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم. یہ بہت آسان جملہ. ان باتوں کا دھیان رکھا کریں افطار قبول کرنے میں کہ ہم کہاں پر جا کر کے کیا تناول کر رہے ہیں. اسی طرح غیر مسلم کی افطاری کی دعوت، اگر کوئی غیر مسلم افطاری کی دعوت کرے، وہاں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے اگر وہ حلال چیزیں کھلا رہے ہیں اور اس کے پاس میں آمدنی صحیح طریقے پر آ رہی ہے، دعوت قبول کرنا جائز ہے، قبول کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ غیر مسلموں کی جو آج کل دعوتیں ہوتی ہیں وہ اکثر سیاسی ہوتی ہیں، وہ محبت والی کم ہوتی ہیں، سیاسی زیادہ ہیں. تو سیاسی دعوت اگر ہے خالی تو اس دعوت سے بچنا زیادہ بہتر ہے. حرام میں نہیں کہہ رہا اس کو بھی، لیکن اگر سیاسی مفاد کی خاطر دعوت ہو رہی ہے تو اس کو بچنا زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر سیاسی مفاد میں نہیں کر رہا، ویسے ہی وہ تعلق میں مسلمانوں کی دعوت افطار کرا رہا ہے، تو اگر وہ حلال چیزیں حلال طریقے پہ کھلاتا ہے تو آدمی کھا سکتا ہے، اس کے لیے اس کی دعوت کا قبول کرنا جائز ہے. یہ باتیں ہر آدمی کو پیش آ رہی ہیں ہمارے یہاں پر، لیکن مسئلہ مستحضر نہیں ہوتا. اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ دعوتوں میں جانے سے پہلے اور افطار قبول کرنے سے پہلے ہم سب ان باتوں کو دیکھ لیا کریں، ورنہ تو پھر پریشان ہوتے. ایک صاحب آ کر کے اعتراض کرنے لگے کہ مفتی صاحب کھلا جگہ پہلے رمضانوں میں، اس میں تو نہیں ہوا ابھی، کہنے لگے کہ غیر مسلم نے دعوت کرائی اور وہاں پہ فلاں مفتی صاحب بھی افطار کر رہے تھے، بڑھیا کر کے بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان میں، غیر مسلم کی دعوت تھی، کیا حکم ہے ان کا؟ میں نے کہا حکم کیا ہے؟ جائز ہے. جب جائز ہے تو کیا پریشانی کی بات ہے، لیکن بچنا بہتر ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ خطرہ بہرحال لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ کیسا ہو، اور غیر مسلم ہے تو پھر معاملہ ویسے بھی نازک ہو جاتا ہے، اور افطار کا مسئلہ ہے، پورے دن کی روزے کی محنت کا معاملہ ہے، اس لیے بچنا بہتر. لیکن اگر کوئی گیا تو اعتراض نہ کریں اس کے اوپر کیونکہ فلا جا رہے ہیں. ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو بچا لیں، ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جو دوسرا جا رہا ہے، اگر آپ کو مسئلہ پتہ ہوگا تو آپ اس سے بدگمان نہیں ہوں گے، ورنہ آدمی بدگمانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کے سلسلے میں غلط خیال اور غلط تصورات انسان کے دل کے اندر آ ہی جاتے ہیں. تو یہ 3 باتیں میں نے بنیادی طور پر عرض کر دی کہ جب کہیں پر دعوت ہو
تو ظاہری طور پر آمدنی کا کچھ نہ کچھ سلسلہ پتہ کر لیں. اگر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو اتنا بڑا اللہ والا تو آج کل میرے خیال سے ہونا مشکل ہے کہ وہ رات کو سوتا ہو تو ایک تھیلی اوپر سے ٹپک جاتی ہو، وہ دن میں اس کو خرچ کر دیتا ہو. کہاں سے راہ مال؟ کچھ تو ذریعہ ہونا چاہیے. اگر کچھ ذریعہ ہے تو اس کی دعوت قبول کر لیں، اور پھر زبردستی کے کیڑے نکالنا یا اس کی تحقیق زبردستی زیادہ ہی ڈیپلی جا کر کے کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ CBI آفیسرز کا کام ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ دعوت میں افطاری میں جو آدمی روزے دار خود نہیں ہے، ایسا آدمی بنا عذر کے روزہ چھوڑنے والا فاسق ہے، اور فاسق کی دعوت کے اندر ویسے بھی نہیں جانا چاہیے. اور ایسے آدمی کی دعوت آپ قبول نہ کریں جو خود روزوں کا اہتمام نہیں کر رہا. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو روزے رکھے نہیں، ہماری تو ہر دن عید ہے، لیکن روزے داروں کو اخیر عشرے میں افطار کرا دو، ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی اور ہمیں ثواب مل جائے گا. ایسا کوئی آپشن نہیں ہے شریعت کے اندر. روزہ رکھنا عبادت ہے، خالی افطار کراتے رہنا اور خود روزے غائب کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی آدمی کبھی افطار نہ کرے اور روزوں کا اہتمام کرے، یہ آدمی اچھا ہے. افطار کرانا تو یہ ایک ثواب کا کام ہے، کرو گے تو اچھی بات ہے، نہیں کر رہے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن روزے کا رکھنا فرض ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اور آخری چیز میں نے بتائی کہ غیر مسلم اگر آپ کی دعوت کرتے ہیں تو جا سکتے ہیں، اگر وہاں پہ کھانا پینا صحیح ہے اور صحیح طریقے پہ حلال چیزیں کھلا رہے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ سیاسی دعوت ہے تو پھر اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے، شرکت اگرچہ حرام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ آخری بات، اب آدمی کہیں پر پھنس جاتا ہے اور جائے بغیر کام نہیں چلتا اور معاملہ اسے خطرے کا لگ رہا ہوتا ہے، تو ہمارے بھائیوں نے ایک جگاڑ نکالا. عقل مند ہے نا ماشاءاللہ، بہت ہی اللہ نے کمال کا دماغ دیا ہے، کمال کا. کیا نکالا ہے جگاڑ؟ اب جائیں گے افطار میں اور اپنی کھجور اپنی جیب میں رکھ کے لے جائیں گے. ہم افطار اپنی کھجور سے کریں گے اور مال اس کا اڑائیں گے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ کھجور اپنی کھا لی، روزہ حلال ہو گئے، اور پھر غلط اڑا لیا. پھل کی پکوڑی میں کوئی انرجی نہیں ہے کیا؟ وہ باڈی میں جا کے کوئی رول نہیں ادا کرے گی ہمارے. اس کا شربت بھی پی رہے ہیں، پھلکی بھی کھا رہے ہیں، بیچاری غریب ایک کھجوری رہ گئی جس پہ سارا ظلم توڑ لیں. اپنی جیبوں میں سے تھیلیاں نکالتے ہیں افطار کے ٹائم، افطار پارٹیوں میں کہ ہماری کھجور حلالی. اس کا مطلب تم اس کو حرام سمجھ رہے ہو جو سامنے رکھا ہے، تو پھر کھا کیوں رہے ہو اس کو؟ چاہے بیفور کھجور یا آفٹر کھجور کبھی بھی کھائیں آپ، جاتا ہوا آپ ہی کے پیٹ مبارک میں رہا ہے. کوئی اور الگ سے تو آپ وہاں پہ کوئی باکس وغیرہ لگوا کے نہیں لائے کہ وہ جائے گا منہ میں اور اس باکس کے اندر پیٹ کے اندر نہیں جائے گا ہمارے. تو ریزلٹ تو وہی ہے اس کا سیم، چاہے کھجور سے پہلے کھا لیں یا کھجور کے بعد کھا لیں. لیکن یہ عجیب فلسفہ آیا، یہ کئی جگہ میں نے دیکھا ہے معاملہ اور نظر آیا مجھے، اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ افطار اپنی کھجور سے کرنے کا کوئی اسپیشل معاملہ نہیں ہے. جس کا پورا دسترخوان صاف کرنے کا ارادہ ہے اسی کی کھجور بھی کھا لیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اسی کی کھجور سے افطار کریں، کوئی حرج کی بات نہیں. اور یہ الگ سے فلسفہ لانا، یہ ضرورت سے زیادہ ٹیلنٹڈ بننا ہے. اتنے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ایک استاد تھے لکھنؤ کے، بہت بڑے ادب کے ماہر، ٹیلنٹڈ، جو ضرورت سے زیادہ ٹیلنٹڈ بنتے ہیں ان کے اوپر ایک بات، بہت ہی بڑے ادب کا معاملہ، ادب کا مطلب یعنی بولنے میں بہت ہی زیادہ محاورے استعمال کرنا، بہت ہی تکلف کے ساتھ میں اور بہت ہی ہائی کلاس کے الفاظ استعمال کرنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. آتا نہیں بولنا لیکن بولیں گے، شوق ہوتا ہے انگلش بولنے کا. کیا کہتے ہیں؟ جی ہمیں پیور دودھ دے دو. یہ پیور کون سی زبان کا لفظ ہے؟ اگر نہیں آتا بولنا تو نہ بولو انگلش، لیکن بولیں گے اور غلط بولیں گے. پیور دے دو، پیور کون سی زبان کا لفظ ہے؟
PURE پیور لفظ ہوتا ہے نا, پیور تو کوئی سا نہیں ہوتا. دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے سوال کیا جائے کہ جب نہیں آتی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شدھ گھی دے دو. کیا حرج کی بات ہے؟ خالص دے دو, اوریجنل دے دو, جو صحیح آتا ہے صحیح طریقے پہ وہ دے دو. یہ زبردستی کی تکلف بازی کرنا یہ اچھا نہیں ہے, اس میں آدمی کی بڑی بے عزتی ہو جاتی. مولویوں کے یہاں پہ دعوت تھی, ایک عام آدمی بیٹھا تھا دسترخوان کے اوپر. اب کیا ہے دعوت کے اندر کہ جب تک میزبان نہ کہے کہ آپ شروع کیجئے کوئی شروع ہی نہیں کرتا. یہ ہمارے یہاں کا رواج ہے, میں نہیں کرتا اس پر عمل. جب دسترخوان پہ آئٹم آ گئے میں تو چالو ہو جاتا ہوں. اب کس کا ویٹ کرنا؟ ہمارے یہاں پہ کیا ہے, جب تک وہ کہے گا نہیں کھائیں گے نہیں. ارے اس نے لا کے تو رکھ دیا حضرت, اب کیا آپ کے منہ میں لقمہ بنا کے دے گا؟ آپ شروع کیجئے اس کو. لیکن بیٹھے رہتے ہیں. اب ایک آدمی بیٹھا تھا, عالم کے یہاں دعوت تھی, اب وہ آئے, سب انتظار. انہوں نے آ کے کہا آپ حضرات تناول فرمائیے. ایک دیہاتی بیٹھا تھا, اس نے کہا یہ بہت بڑھیا جملہ ہے, اب میں بھی دعوت کروں گا اور یہی لفظ کہوں گا, آپ حضرات تناول فرمائیے. اس کو پسند آیا یہ. اس نے بھی کر دی 20-25 آدمی کی دعوت کہ بیگم دعوت کرو, اور دعوت صرف اس لیے تاکہ میں یہ سلیقے والی اردو بول سکوں, آپ حضرات تناول فرمائیے. اب کر دی اس نے دعوت, آ گئے سارے مہمان. اب بیٹھے کہ یہ آ کے کہے ہم کھائیں. اب وہ آیا بڑے اسٹائل کے ساتھ میں, اور آنے کے بعد میں جیسے ہی دسترخوان پہ پہنچا وہ یہ لفظ ہی بھول گیا. اب سوچ رہا ہے یا اللہ کیا کہا تھا, کون سا لفظ تھا, وہ یاد ہی نہیں آ رہا. بھاگ کے گیا, بیگم سے پوچھا وہ لفظ کیا تھا جس کے لیے ہم نے دعوت کی ہے, وہ لفظ کیا تھا؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا. اب بھاگا پھر رہا ہے, جب یاد نہیں آیا غصہ آ گیا, جلال آیا کمرے کے اندر. کھا لو سالو, جس لیے دعوت کی تھی وہی یاد نہیں آیا, ٹھوس لو تو مجھے نہیں مطلب, ایسے ہی کھا لو سارے, مجھے نہیں ٹینشن. جو لفظ مجھے بولنا تھا وہی یاد نہیں آ رہا. بیچارہ پریشان ہو گیا. کیا ضرورت ہے جو نہیں آتا آدمی کو بولنے کی. پیور آپ سنیں گے بہت سارے حضرات سے, جب نہیں آتا تو نہ بولو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس وقت میں کہ وہ زیادہ ہی ٹیلنٹڈ تھے ادب کے, اور زیادہ ہی زبردست اردو بولنے والے. اب بولنے کے اندر اب معاملہ کیا ہوا, وہ اپنے شاگردوں سے کہتے کہ ہر بات کو بہت سلیقے سے پیش کرنا چاہیے, یہ نہیں ایک دم سے کہ یہ ہو گیا, ہر بات کو تہذیب سے کہا کرو. شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, تہذیب سے ہی کہیں گے. اب کیا ہوتا ہے سنیے. ایک بار حضرت بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے ہیں, سامنے حقے کی چلم جل رہی تھی. وہ ایسا انہوں نے اس میں گڑ گڑایا حقے کے اندر, اس میں سے ایک انگارہ اوپر کو اڑا, اور اڑ کر کے وہ سیدھا جا کر کے حضرت کی پگڑی پہ. اب شاگردوں نے دیکھ لیا کہ حضرت کی پگڑی پہ آئٹم آ گیا. اب انہوں نے کہا حضرت نے منع کر رکھا کہ کوئی بھی کام ایسے نہیں کہ حضرت یہ ہو گیا, ہر بات کو تہذیب سے پیش کرنا چاہیے, تہذیب سے. تو ایک شاگرد آیا کہ حضرت اگر آپ میرا عذر معاف فرمائیں تو ایک بات آپ کی خدمت اقدس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی فرمائیے. تو بچہ کیا بولا, کہنے لگا حضرت یہ بندہ حقیر فقیر آپ کی خدمت عالی میں عرض گزار ہے کہ آپ تقریباً نصف گھنٹے سے حقہ نوش فرما رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری چشمے نارسا نے ایک روح فرسا منظر دیکھا کہ آپ کی سانسیں بابرکت کی وجہ سے ایک انگارہ چیلم میں سے ناگاہ رخ آسمان کی جانب بلند ہوا, اور وہاں سے بلند ہو کر کے واپس آیا
اور آپ کی دستار فضیلت پر تشریف فرما ہو گیا۔ اب جا کے اسے پتہ لگا، اس نے کہا یہاں پہ دیکھا تو اتنے میں ساری پگڑی جل کے خاک ہو گئی۔ کہنے لگا سیدھا سیدھا نہیں کہہ پا رہا تھا کہ سر پہ انگارا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہر بات کو مہذب انداز میں پیش کرنا۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم نے کہیں غیر مہذب انداز میں پیش کیا تو معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ موسٹ ٹیلنٹڈ بچے تھے، ضرورت سے زیادہ ٹیلنٹ بھی صحیح نہیں۔ تو میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس وقت میں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بعض لوگوں نے زیادہ ٹیلنٹ والا مسئلہ نکالا اور بہت بڑے متقی بن گئے، کیا کہ اپنی کھجور جیب میں رکھ کے لے جاؤ، اتنا ٹیلنٹ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہاں پہ شک شبہ ہے اور آپ جانا نہیں چاہتے تو آپ نہ جائیں، لیکن اتنی زیادہ قابلیتیں نہ دکھائیں اور ایسا عمل نہ کریں کہ اپنی اپنی کھجوریں اپنے پیکٹ میں رکھ کے لے کر کے جائیں۔ یہ طریقہ شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے۔ اچھا، کسی کی آمدنی مکس ہے، حلال بھی کما رہا ہے حرام بھی، اس نے کہا جدھر سے آئے آنے دو، ادھر سے بھی مارو ادھر سے بھی مارو، دونوں طرح سے آ رہے ہیں، تو ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنی ہے نہیں کرنی، اس کا معاملہ سمجھ لیجئے۔ اگر دونوں سائڈ سے آ رہا ہے، ایک اوپر کا بزنس چل رہا ہے اور ایک سائڈ بزنس چل رہا ہے، تو ایسے آدمی کا یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی زیادہ کمائی کس سائڈ سے ہے۔ اگر زیادہ کمائی اس کی حلال ہے، اس کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، اور اگر زیادہ کمائی اس کی حرام ہوگی تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا ناجائز ہوگا۔ زیادہ کمائی تو زیادہ کا معیار ہے، اگر وہ 100 روپے دن کے کما رہا ہے اور 70 روپے حرام کے اور 30 روپے حلال ہے، ایسے آدمی کی دعوت قبول نہیں کرنی، اور اگر 30 روپے حرام 70 حلال تو دعوت قبول کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر پھر آدمی نہ کرے دعوت قبول، جس آدمی کے پاس 1 روپیہ بھی حرام کا ہے، تو پھر یہ تقوی کا اعلی معیار کہلائے گا۔ جس کے پاس ذرا سا بھی حرام ہے، آدمی اس کی دعوت قبول نہ کرے تو یہ اور اچھی بات ہے، لیکن جائز ہونے کا معاملہ الگ ہے۔ جائز ہے اگر اس کے پاس حلال زیادہ ہے۔ تو یہ مسئلے میں نے آج افطار کے تعلق سے عرض کر دیے۔ اب چونکہ رمضان کا لاسٹ شروع ہو رہا ہے، اب ایسے وقت میں ہمارے ہاں ماشاءاللہ افطار کی دعوتیں خوب ہوتی ہیں، تو کس دعوت میں آپ جائیں، کس میں نہ جائیں، اور کن باتوں کا آپ خیال رکھیں، ان کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب آپ حضرات ذرا سنا دیں مجھے جلدی سے۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ اگر کوئی مسلمان ہماری دعوت کرے اور ظاہری طور پر ہمیں آمدنی کا ذریعہ نظر بھی آ رہا ہے حلال طریقے پہ، تو پھر اس کی زیادہ تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں؟ بس جب نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اوکے ڈن۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ نیک گمان کا حکم ہے شریعت، پھر دعوت قبول کر لیں۔ دوسری بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر کوئی آمدنی کا ذریعہ نظر نہیں آ رہا، کچھ نہیں پتا کماتا کہاں سے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہو، ماشاءاللہ افطار کی دعوتیں کر رہا ہے، تو پھر وہاں تحقیق کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ وہاں پہ تحقیق کرنے کے بعد میں جا سکتے ہیں۔ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ اگر روزے کی دعوت اور افطار کی دعوت کوئی ایسا آدمی کرتا ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود خود روزے نہیں رکھ رہا، تو ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ نہیں کرنی، کیونکہ ایسا آدمی فاسق ہے، اور فاسق کی دعوت کا قبول کرنا شریعت میں صحیح نہیں ہے۔ تیسری چیز میں نے عرض کی کہ غیر مسلم اگر ہے اور وہ صحیح طریقے پہ حلال مال آپ کو کھلا رہا ہے اور وہاں پہ کوئی سیاست وغیرہ بھی اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی نہیں ہے، تو دعوت کا قبول کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے۔ لیکن اگر سیاسی دعوت ہو تو پھر ایسی صورت میں جائز تو تب بھی ہے، لیکن بچنا بہتر ہے۔ جائز تو تب بھی رہے گا لیکن بچنا بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد عرض کیا کہ اگر کسی آدمی کی آمدنی مکس ہے
اور ادھر ادھر کے معاملے اس کے اندر ہیں، تو اگر 60% اس کی حرام اور 40% حلال ہے تو قبول کرنا جائز یا ناجائز؟ ناجائز ہے۔ اور اگر اس کے اپوزٹ ہو جائے معاملہ، یعنی 60% حلال 40% حرام، تو پھر دعوت قبول کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر 1 روپیہ بھی یہ حرام کا آ رہا ہے، 40% یا اور کم ہو جائے 30% 20%، اگر آدمی قبول نہ کرے دعوت تو بہتر ہے، کیونکہ حرام تو بہرحال آ گیا۔ اور آخری چیز بتائی کہ یہ جو آپشن ہمارے یہاں چلتا ہے، اپنی کھجور اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارا روزہ حلال۔ اچھا ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دوسرے کی کھجور سے روزہ کھول لیا تو ہمارے روزے کا ثواب سارا اسی کو مل جائے گا، یہ بھی بتاتے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے مجھ کو کہ روزے کا ثواب اسے مل جائے گا۔ روزہ رکھا ہم نے، ثواب اسے کیوں؟ روزہ تو ہم نے رکھا ہے، پیٹ تو ہمارا بھوکا رہا ہے، تو ثواب اس کو کیوں؟ یہ آتا ہے حدیث میں کہ جسے آپ روزہ کرائیں گے اللہ اس کا بھی ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے، یعنی اس کا اپنا ثواب ختم تھوڑی نہ ہوگا، اسے اپنے روزے کا ثواب ملے گا، اور آپ کو افطار کرانے پہ اس روزے دار کے روزے کا الگ سے ثواب ملے گا۔ اللہ ثواب کو بڑھا دیا کرتے ہیں، اس لیے وہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ ہمارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں چلا جائے گا، وہ بھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے آدمی کو احتیاط رکھنی چاہیے۔ اور پھر میں نے عرض ہی کر دیا کہ ضرورت سے زیادہ کسی سے نیک گمان نہ رکھیں، جیسے کہ حاجی صاحب کی بیگم کے ساتھ میں۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ نہ بنیں جیسے کہ ان استاد کے شاگرد، کہ جہاں آدمی زیادہ ٹیلنٹ کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اہتمام کے ساتھ میں اللہ صحیح مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔